سب سے پہلے یہ بات کہ دیوان اقبال ترتیب کرنے کا یا ترتیب دینے کا خیال کیسے ذہن میں آیا، تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کلام اقبال پڑھتے ہیں فارسی میں، اردو میں، اور ہم اس بات سے واقف ہیں کہ اقبال کے مختلف مجموعے شائع ہوئے، اردو میں بھی اور پھر فارسی میں بھی، اور پھر ان کی باقیات، وہ کلام جو انہوں نے ترک کر دیا تھا وہ بھی حالیہ دنوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک دن یوں ہی کلیات اقبال پڑھتے ہوئے اور ان کے مجموعوں سے گزرتے ہوئے یہ خیال آیا کہ اگر ہم ان کی پوری غزلیں ایک جگہ پڑھیں تو اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے دقت ہوتی ہے، ہر مجموعے میں ہمیں جانا ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی خیال آیا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ جو دیوان کی جو الفبائی ترتیب ہوتی ہے حرف ردی کے حساب سے، کیا اقبال کے کلام کو ایسے بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے؟ اور اس خیال سے جب میں نے ان کی غزلوں کو تلاشا تو یہ خوشگوار انکشاف ہوا کہ واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے پھر سوچا، اور پھر یہ بھی ذہن میں بات آیا کہ ہم عام طور سے اور بجا طور سے اقبال کو نظم کے شاعر کے طور پہ جانتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے ہاں فکر و افکار و فلسفے کی بات ہے، جو نظم سے زیادہ موضوع کوئی اور صنف نہیں ہو سکتا، لیکن ان حوالوں سے بڑی ساری بحثیں ہو چکی ہیں، اور مجھے لگا کہ اگر غزلوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے دیوان کی شکل میں، تو جو اہل ادب ہیں، اہل ذوق ہیں، اور خاص طور سے جو اقبال کے کلام سے شغف رکھتے ہیں، انہیں ایک دلچسپ تجربہ ہو سکتا ہے صرف غزلوں کو اکٹھا پڑھنے میں۔ اور جب اس کا ذکر ہم نے نامک پبلیکیشن سے کیا تو انہوں نے اسے شائع کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی، اور میں ان سے اظہار تشکر کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ دیوان اقبال ان کی غزلوں کے الفبائی ترتیب کے ساتھ نامک پبلیکیشن شائع کر رہا ہے۔ بہت شکریہ، بہت مبارک۔